دوستو، انسانوں اور فرشتوں کی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے اور جن کا معائنہ ہے چھپی ہوئی مخلوق۔ دوستو، اسلامی عقیدے کے مطابق جنات ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق ہے کہ جس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ انسان کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ دوستو، جس طرح سے انسانوں کی اپنی ایک دنیا ہے اور فرشتوں کی اپنی ایک دنیا ہے، اسی طرح سے جنات کی بھی اپنی ایک الگ دنیا ہے، اور قرآن مجید میں جنات کے نام سے پوری ایک سورت منسوب ہے، جس کی شروعات اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے کہ جنات کے گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے غور سے سنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آ کر بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جنات بھی انسانوں کی طرح عقل و شعور رکھتے ہیں، اور انسانوں کی طرح ان کی بھی نسلیں بڑھتی ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، اور انسانوں کی طرح ان کو بھی موت آتی ہے۔ لیکن دوستو، صرف ایک جن ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا اور یوں ہی لوگوں کو بہکاتا رہے گا، اور باقی جنات پیدا ہوتے ہیں اور انہیں موت بھی آتی ہے، اور دوستو انسانوں کے مقابلے میں ان کی عمریں بہت ہی زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کی دنیا کا آپس میں پردہ کر رکھا ہے، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ صرف مخصوص حالات میں ان کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر دوستو جنات کسی اور شکل میں ظاہر ہوں تو انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اگر دوستو جنات کی پیدائش کے حوالے سے بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ دوستو، اس آیت کریمہ سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا، اور جنات حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین پر آباد تھے۔ دوستو، جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح سے ابلیس کو بھی تمام جناتوں کا باپ کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کی اس کے بارے میں یہ غلط فہمی رہا کرتی ہے کہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا، جبکہ قرآن مجید میں اس کے جناتوں میں ہونے کی گواہی اس آیت کریمہ میں دی گئی ہے۔ اور یاد کرو، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جنات کی مختلف قسمیں پیدا فرمائی ہیں، اور فرشتوں کی طرح جناتوں میں بھی کچھ کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو اپنی شکل بدل سکتے ہیں، جو کہ کتے، سانپ اور کسی دوسرے جانور کی شکل میں دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور کچھ پروں والے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں، جنہیں بھوت پریت بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایک جگہ پر قابض ہو کر لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں۔ دوستو، جب کوئی جن کسی جانور کی شکل لے لیتا ہے تو اس پر تمام قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی جن نے کتے کی شکل لے لی ہے اور وہ کتا مر گیا تو وہ جن بھی حقیقت میں مر جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ جنات جس مقام سے آتے ہیں دوبارہ اسی مقام پر واپس جا کر اپنی شکل بدل سکتے ہیں۔ دوستو، جنات کی پیدائش اور تعداد کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو سورج کی روشنی دکھائی نہ دے گی۔ دوستو، یہاں تک کہ اگر کسی انسان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے گھر 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناتوں کی بھی اولادیں ہوا کرتی ہیں، جو کہ انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ اور دوستو، جس طرح سے انسان زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح جنات کی قسم بھی یہی رہتی ہے۔ دوستو، مگر یہ ویرانے اور غیر آباد میدانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ مسلم جنات اور کافر جناتوں کی رہنے کی جگہ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مسلم جنات پہاڑوں کی اونچائی پر، جبکہ کافر جنات ویرانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور دوستو، اچھے جناتوں کی تعداد کم اور برے جناتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ فی الحال دوستو، اپنی آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔